بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑاوالا واقعہ شرمناک، گستاخی کے خلاف قانونی راستہ اپنانا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر نامور عالم دین شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جڑاوالا واقعہ پر رد عمل میں کہا ہے کہ اسلام میں ایسی حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا کہ جڑاوالا کا واقعہ پوری قوم کے لیے شرمناک ہے۔ اگر کسی نے کوئی گستاخی کی ہے تو اس کا قانونی راستہ موجود ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا کہ توہین آمیز حرکت کے رد عمل میں گرجا گھروں کو جلانے یا پرامن عیسائی شہریوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ اسلام میں ایسی حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے 2 روزہ ملک گیر اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں سینکڑوں علماء اکرام نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے کہا کہ مدارس کی حریت اور آزادی پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ مدارس کے خلاف سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ اہل مدارس تقوی، صبر اور رجوع الی اللہ کا اہتمام کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دینی مدارس اپنے نصاب اور نظام میں وقتاً فوقتاً تبدیلی اور بہتری لاتے رہتے ہیں، لیکن کسی کا دباؤ قابل قبول نہیں ہے۔ اس موقع پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ دینی مدارس کو امریکہ یا IMF کے کنٹرول میں نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کی جدوجہد جاری رہے گی۔ مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ وفاق المدارس نے دینی مدارس کے نصاب اور نظام پر ہمیشہ پہرا دیا اور قائدین وفاق نے اپنی جانوں سے زیادہ دینی مدارس کا تحفظ کیا ہے۔ قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اس موقع پر مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ باجوڑ کے ذمہ داران کا سراغ لگا کر انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ قرآن کریم اور دیگر مقدسات کی توہین کو قانون سازی اور قانون کے مؤثر استعمال سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ قانونی تقاضے پورے نہ کرنے کے باعث فساد کا دروازہ کھل سکتا ہے، جس کا ملک متحمل نہیں۔ قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے کہا کہ جڑاوالا میں مسیحی برادری کی بستی اور املاک کو نذر آتش کرنا قابل مذمت اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ ہمارا مقصد ایمان اور عقیدے کا تحفظ ہے۔ مولانا محمود مدنی۔ کوئی بستی مکاتب دینیہ سے خالی نہ رہے، مفتی محمد سلمان منصور پوری۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کا مذاکراتی اجلاس اختتام پذیر۔ کثیر تعداد میں مثالی اضلاع کے ارباب مدارس نے شرکت کی ہے۔ اجلاس کا آغاز جناب مولانا متین الحق اسامہ صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادہ ابوبکر صدیق نے قرآن کریم کی تلاوت سے کیا۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی جناب مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی نے مذاکراتی اجلاس کے اغراض و مقاصد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا ایک تاریخی کردار ہے جو 100 سال سے زائد مدتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سے مختلف تحریکیں چلیں اور ان میں جمعیت علماء ہند کو کامیابی بھی ملی ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی اور دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث جناب حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اہم خطاب فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں کام کا جذبہ ہونا چاہیے اور یہ عزم ہونا چاہیے کہ کوئی بستی مکاتب دینیہ سے خالی نہ رہے، مکاتب منظم ہوں، خود کفیل ہوں، تعلیم کے ساتھ تربیت کا انداز ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ دین خالص خدائی دین ہے، اس کی باتیں من گھڑت نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ مولانا منصور پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ دینی تعلیمی بورڈ کی جانب سے جو مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں، مقصد یہ ہے کہ امت کا ایمان محفوظ رہے اور نسلیں ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ بچے اور بچیوں کو جو دین سکھانا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں یا مکتب چلا رہے ہیں، ہم سب یہ جان لیں کہ ہمارا اصل مقصد عقیدہ اور ایمان کا تحفظ ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کی جانب سے چلائی جا رہی تحریک منظم مکاتب قیام و استحکام پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کام کیجیے اور آج سے کام کرنے کا عزم کیجیے۔ آج جو بھی نصاب رکھنا چاہتے ہیں رکھیے، بینر بھی آپ کا ہو،
آپ کے مدرسہ کی جانب سے ہو کوئی حرج نہیں، لیکن خود کفیل مکاتب کا قیام ضروری ہے۔ کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر محترم اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم جناب حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آن لائن خطاب کیا۔ جناب مولانا شعیب صاحب قاسمی نے مکاتب، خود کفیل مکاتب اور اس کے 5 سالہ جامع نصاب پر پروجیکٹر کے ذریعے تفصیل سے روشنی ڈالی۔ بعد ازاں جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم جناب مولانا عبدالرب صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ کی دعا پر اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ دعائے صحت کی درخواست۔ تفصیلات کے مطابق الحاج گلزار احمد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سیکرٹری قانونی امداد کمیٹی جمعیت علماء مہاراشٹر کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ بغرض علاج بائکلا ممبئی کے انتہائی نگہداشت والے وارڈ ICU میں ایڈمٹ ہیں۔ مولانا حلیم اللہ قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مہاراشٹر نے ناظرین، جماعتی احباب، ائمہ مساجد، ذمہ داران مدارس اور متعلقین سے درخواست کی ہے کہ موصوف کی جلد شفا یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ انگریز سامراج سے آزادی کی 104ویں سالگرہ کے موقع پر امارت اسلامیہ افغانستان کا اعلامیہ۔ تفصیلات کے مطابق افغان حکومت کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 19 اگست 1919 عیسوی کو افغانستان کے عظیم مجاہد عوام نے 19ویں صدی کے سامراج انگریز افواج کو اللہ کی مدد اور مالی و جانی قربانیوں کی مدد سے اپنی پاک سرزمین سے بے دخل کر کے آزادی حاصل کی تھی۔ افغانستان میں انگریزوں کے غاصب افواج اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے 2 بار شکست کھا چکی تھیں۔ یہ ان کی تیسری شکست تھی۔ اس کے بعد برطانوی سلطنت کے پاؤں جمے نہ رہے اور دنیا کی دوسری نو آبادیات میں بھی اس ظلم و ستم کا سلسلہ اختتام کو پہنچا اور 19ویں صدی کی اس عالمی طاقت کا سامراجی سقوط افغان مجاہد قوم کے نام درج ہوا۔ یہ شکر اور فخر کا مقام ہے کہ ہم برطانوی استعمار سے آزادی کے دن ایسے وقت میں منا رہے ہیں جبکہ اس دن سے 4 روز قبل ہم نے امریکی استعمار کی شکست کا جشن منایا تھا۔ افغانستان کی مجاہد قوم اسے اپنے لیے بہت بڑا فخر سمجھتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اپنے مجاہد علماء کی قیادت میں 1 صدی میں مسلسل 3 سلطنتوں کو شکست دے کر اپنے ملک سے بے دخل کر دیا۔ اللہ رب العزت کی مدد سے افغانوں کے ہاتھوں برطانوی استعمار اور اس کے بعد روسی افواج کی شکست اور سوویت یونین کے ٹوٹنے اور پھر امریکی اور نیٹو افواج کی شکست نے یہ آشکارا کر دیا کہ افغانستان ناقابل تسخیر ملک ہے۔ اس کے لوگ مضبوط مسلمان، متحد اور حریت پسند ہیں۔ افغانستان کے مسلمان عوام ہر وقت مظلوم رہے ہیں۔ ان کا کبھی دوسرے ممالک اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کا ارادہ نہیں تھا اور نہ آئندہ ہے، لیکن بدقسمتی سے دوسری بڑی طاقتیں اس کے عوام پر ظلم کر کے اس کے حقوق اور آزادی سلب کر رہی ہیں، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے برعکس افغانستان نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے غاصب افواج کو اپنے کیے پر پشیمان کر دیا۔ امارت اسلامیہ افغانستان اپنی مومن مجاہد قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتی ہے اور اس بات کا بھی اظہار کرتی ہے کہ امارت اسلامیہ مجاہد اسلاف کی قربانیوں کی بدولت محفوظ دینی اقدار، عقیدہ، فکر اور ثقافت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ کسی قوت کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہمارے قابل فخر اقدار کی توہین کرے یا اسے ہلکا سمجھے۔ امارت اسلامیہ افغانستان ایک آزاد اور قانونی نظام کے طور پر خطے اور دنیا کے ممالک کے ساتھ اسلامی شرعی قوانین کی بنیاد پر صحت مند تعلقات پر یقین رکھتی ہے اور جیسا کہ اس کا کبھی کسی کو ضرر یا نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رہا ہے، دوسروں سے بھی ایسی پالیسی اپنانے کی توقع رکھتی ہے جس میں سب کا فائدہ ہو۔ کابل کے شمال میں کابل سے 1.5 گنا بڑے نیو کابل سٹی کی تعمیر کا آج سے باضابطہ آغاز۔ تفصیلات کے مطابق نئے کابل شہر کے عظیم منصوبے کا عملی کام آج امارت اسلامیہ کے اعلیٰ حکام سمیت ہاؤسنگ اور شہری ترقی کی وزارت اور خاور تعمیراتی کمپنی کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کے ساتھ باضابطہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔ کابل کا نیا شہر موجودہ شہر کے شمال میں واقع ہے جو ضلع دسبز کے تمام علاقوں شکردرہ، قرباغ، ستالف اور کلکان اضلاع کے کچھ علاقوں اور صوبہ پروان کے ضلع بگرام کے باریک آب کے علاقے پر محیط ہے۔ مذکورہ شہر 740 مربع کلومیٹر رقبے پر بنایا گیا ہے جو کہ 3,70,000 قریب 1,85,000 ایکڑ کے برابر ہے اور یہ موجودہ شہر کابل سے تقریباً 1.5 گنا بڑا ہے۔ نیو کابل سٹی پروجیکٹ کے ماسٹر پلان پر 2 مرحلوں میں عمل درآمد کیا جائے گا جو 15 سال پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 10 لاکھ افراد کے لیے 2,50,000 گھر تعمیر کیے جائیں گے جن میں تجارتی، زرعی اور تفریحی علاقے شامل ہوں گے۔ نیو کابل پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کا دوسرا حصہ خاور کنسٹرکشن کمپنی وزارت ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کی نگرانی میں کر رہی ہے اور اس سے ہزاروں افراد کو بالواسطہ اور بلا واسطہ روزگار ملے گا۔
پروجیکٹ کے افتتاحی تقریب میں شعبہ امور کے سربراہ شیخ نور الحق نوری نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امارت اسلامیہ ملک کے معاشی خود کفالت کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے اور افغانستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے۔ نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخوند نے اس منصوبے کے آغاز کی تقریب میں کہا کہ کابل کے نئے شہر میں اس دور کی تمام سہولیات موجود ہوں گی اور اس پروجیکٹ کے شروع ہونے سے بہت سے شہریوں کو روزگار اور سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کا موقع میسر آئے گا۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے موجودہ شہر میں بھیڑ کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ رئیس الوزراء کے معاون انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام قومی تاجروں اور سرمایہ کاروں کا فرض ہے کہ وہ ملک کی تعمیر میں حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر حصہ لیں۔ وزیر اقتصادیات مولوی دین محمد حنیف نے مذکورہ تقریب میں کہا کہ گزشتہ 20 سالوں میں ملک میں اربوں ڈالرز کے آنے کے باوجود بہت سے افغان خاندان اب بھی غربت اور معاشی مسائل سے نبرد آزما ہیں۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم افغان سرمایہ کاروں سے بھی درخواست کی کہ وہ اپنے تمام یا کچھ اثاثے افغانستان منتقل کر کے اپنے ملک کی تعمیر میں حصہ ڈالیں۔ ہاؤسنگ اور شہری ترقی کی وزارت کے ڈائریکٹر شیخ حمداللہ نعمانی نے یقین دلایا کہ اس قومی منصوبے سے متعلق علاقوں کے تمام متعلقہ دستاویزات کا بغور جائزہ لیا گیا ہے اور بدعنوانی کو روک دیا گیا ہے۔ جو لوگ افغانستان کے معاشی حالات کی ابتری کا انتظار کر رہے ہیں ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے آج نیو کابل سٹی نیشنل پروجیکٹ کے عملی امور کی افتتاحی تقریب میں کہا کہ جو لوگ افغانستان کے حالات خراب ہونے کی توقع کر رہے ہیں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ مولوی امیر خان متقی نے مزید کہا کہ ظاہر ہے کہ سیاسی میدان میں خاص طور پر اپنی حکومت تسلیم کرانے کے حوالے سے مسائل ہوں گے، لیکن اس سب کے باوجود امارت اسلامیہ افغانستان نے دیگر شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وقت گیا جب یہاں کچھ لوگ عوام کی ہلاکت و تباہی کے منصوبے ٹھیکے پر خریدتے تھے۔ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ مستقبل قریب میں ہم امارت اسلامیہ کے ساتھ دنیا کا بہتر تعامل اور موجودہ مسائل کا خاتمہ ہوتا دیکھیں گے۔ نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانکزئی نے اس تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ نے بہت مختصر سے عرصے میں اعلیٰ اقتصادی اقدامات کیے ہیں اور عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ افغانستان کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ شیر عباس ستانکزئی نے مزید کہا کہ افغانوں نے اپنے ملک کے وقار، عزت اور آزادی کے تحفظ کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں اور اب بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 سال قبل جہاں روزانہ درجنوں افراد مارے جاتے تھے لیکن اب روزانہ کی بنیاد پر پورے ملک سے ایک ہلاکت کی خبر بھی نہیں آتی۔ افغانوں کو اس عظیم تحفے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیر محمد عباس ستانکزئی نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ اپنے لوگوں کو معاشی مسائل سے بچانے کے لیے اسی طرح پرعزم ہے جس طرح کہ اس نے بیرونی جارحیت سے انہیں بچایا ہے۔ یاد رہے کہ نائب وزیر خارجہ نے پڑوسی ممالک سے سنجیدہ درخواست کی تھی کہ اگر وہ افغانستان کی مدد نہیں کر سکتے تو افغانوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنا ملک بنائیں اور پرامن زندگی گزاریں۔ امارت اسلامیہ ہمسایہ کی حیثیت سے بہتر تعلق اور عدم مداخلت پر یقین رکھتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چین میں امارت اسلامیہ کے سفیر سید محی الدین سادات نے چین کے صوبہ یونان کے شہر کیمنگ میں 7ویں چین جنوبی ایشیا اور 27ویں چائنا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ نمائش میں شرکت کی، جبکہ نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے مذکورہ تقریب سے آن لائن خطاب کیا۔ نمائش کے افتتاحی اجلاس میں کئی ممالک کے وزراء، سفیروں اور سینئر سفارتکاروں نے شرکت کی۔ امارت اسلامیہ کے رئیس الوزراء کے معاون سیاسی مولوی عبدالکبیر سمیت متعدد ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور ان کے نمائندوں کو مدعو کیا گیا تھا، جن میں متعدد ذاتی طور پر جبکہ کچھ آن لائن طور پر شریک ہوئے۔ نمائش کے افتتاحی اجلاس میں مولوی عبدالکبیر نے امارت اسلامیہ کی پالیسی کو معیشت پر مبنی قرار دیا اور مزید کہا کہ اس طرح کی نمائشیں خطے کے ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں۔ امارت اسلامیہ دی بیلٹ اینڈ روڈ سمیت تمام شعبوں میں جامع تعاون پر یقین رکھتی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے تیار ہے۔ مولوی عبدالکبیر نے افغانستان میں سیکورٹی صورتحال کو قابل اعتماد قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے خطے یا دنیا کے ممالک کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ باہمی احترام اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر یقین رکھتی ہے۔